Assalamu alaikum. I hope so you are all doing well. So today we will discuss about the Australian student visa, because previously in 2024 I have applied for the Australian study visa, and what was my profile, we will discuss about that, and what were the results and the outcomes in my visa process. تو سب سے پہلے جب میں نے آسٹریلیا کے اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا تھا، اس سے پہلے میں نے پی ٹی کی تھی. جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ پی ٹی کی ہوتی ہیں، جس میں آپ کے 50 پلس ہونے چاہیے، اور آئٹس میں آپ کے 5.5 بینڈ سے زیادہ آپ نے اسکور ہونا چاہیے، جس کے اوپر آسٹریلیا کا اسٹڈی ویزا آپ کا اپروو ہو جاتا ہے. بیسیکلی 2022 اور 23 میں بہت زیادہ آسٹریلیا نے اسٹوڈنٹ ویزا گرانٹ کیے کرونا کے بعد. انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس نے کیا ڈگری کی ہوئی ہے، کس میں ایڈمیشن لے گا ہے، کتنے اس کے بینڈ ہیں، فیک بینک اسٹیٹمنٹ ہے، جو کچھ بھی تھا انہوں نے آسٹریلیا اسٹوڈنٹ ویزا گرانٹ کیا. بیسیکلی تو میں نے اپنا انٹر کمپلیٹ کیا، تو میں نے پی ٹی کی تیاری شروع کر دی. ود ان 2 ویکس میں نے پی ٹی کی تیاری کمپلیٹ کر لی تھی. آئی اسکورڈ 70 آؤٹ، آل آف دا اسکور واز 70 بینڈ. So basically I scored 70 out of 90. In speaking I got in speaking I got 83, in reading I got 75, in listening I got 78, but in and writing I got 65. The least score was 65 in writing, and overall score was 70. But it was a very good score among many people, because I do it after intermediate, and after that I also went to study software engineering in the University of Sargodha. I continued and I applied for the Australian student visa. First I applied in the Swinburne University of Technology in Melbourne. I received the interview call one day, and they asked me questions like, why did you want to come in this course? My course was cyber security. And why you want to pursue your study in Australia? Why not in Pakistan or Canada? I give them the reasons why it's good. And after 1-2 days I received my offer letter. My fees was around $15,000 Australian dollars, and but due to some problems at that time in 2024, the visas were the universities were making problem to issue the CEO and confirmation of enrollment, COE, and the little other problems, they were not verifying, they were not pursuing with Pakistani students very good. That's why I applied in another college which is named as TAFE, Technical and Further Education. It is basically they studied the technical courses, like they also provide education in bachelor's, but they mainly focus on the technical courses like technician, plumbers, roofers, and like these courses they prefer to study because they are made for technical courses. And I received the offer letter, and my fees was around $13,000. And اس کے بعد میں نے اپنی فیس جمع کروائی، تو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ رکھوائی، تو بینک اسٹیٹمنٹ رکھوائی، میرا آفر آیا، پھر کنفرمیشن آف انرولمنٹ آیا، میں نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ لی، تو اس کے بعد میں نے اپنی جمع کروا دی. اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپس بھی دینا ہوتا ہے کالج کو. بیسیکلی جو پروسیس ہے، سب سے پہلے آپ کا آفر لیٹر آتا ہے. آفر لیٹر آنے کے بعد آپ نے ان کی کچھ ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں، جن ریکوائرمنٹس میں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کا SOP ہوتی ہے، اسٹیٹمنٹ آف پرپس ہوتا ہے، اور کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کرتے ہیں اس کی، اور فیس جمع کرواتے ہیں، جس کے بعد آپ کو کنفرمیشن آف انرولمنٹ آ جاتا ہے. کہ تو جب آپ کو کنفرمیشن آف انرولمنٹ آ جاتا ہے، تب آپ نے اپنا ویزا فائل کرنا ہوتا ہے، جو کہ آسٹریلین ایمبیسی میں ہوتا ہے. اس کی $1,600 آلموسٹ ناؤ فیس ہے، تو وہ آپ فائل کرتے ہیں. تو اس کے کچھ دن بعد آپ کو رسپانس آ جاتا ہے کہ ود ان 2 or 3 months آپ کو رسپانس آ جاتا ہے کہ آپ اپنا میڈیکل کروائیں. آپ میڈیکل کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ویزا
آ جاتا ہے یا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی میرا ویزا ریفیوز ہو گیا تھا. جس دن انہوں نے اپلائی ہوا تھا اسی میرا میڈیکل بھی نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے میرا ویزا ریفیوز ہو گیا تھا. تو اٹ واز ویری بیڈ ایکسپیرینس فار می. بٹ ہر چیز میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے سائپرس کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا اور پھر میں سائپرس سے اٹلی آ گیا تھا. تو بیسیکلی یہ تھا آسٹریلیا اسٹوڈنٹ ویزے کا پروسیس اور میری پروفائل. تو میرے انٹر میں مارکس 93% میرے انٹر میں مارکس تھے اور میرے انٹر میں 81% تھے اور پی ٹی میں 70% تھے اور میرا گیپ بھی بالکل بھی نہیں تھا. اور مطلب میں نے اسٹڈی بھی اے پی ایس سے کیا ہوا تھا, مطلب گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ سے کیا ہوا تھا. آفٹر پنجاب کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا تھا, آئی سی ایس کیا تھا کمپیوٹر اینڈ سائنس, اور میرا کورس تھا بیچلر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی جس میں نے اپلائی کیا تھا. لیکن میرا ویزا نہیں لگا. پی ٹی میں بھی اچھے مارکس تھے, بینک اسٹیٹمنٹ بھی آلموسٹ نیئرلی 1,20,00,000 تھی. سو یہ تھا آسٹریلیا اسٹوڈنٹ ویزا کا پروسیس. آسٹریلیا کا کوئی پتہ نہیں لگتا, کسی ٹائم ویزا دینے لگ جاتے ہیں, پروفائل بھی نہیں دیکھتے, اور کس ٹائم یہ بالکل پروفائل بہت بھی اچھی ہو تو ویزا نہیں دیتے. سو آئی ہوپ فار مائی بیٹر اینڈ بیٹر فار یو ان یور لائف. سو اوکے, اللہ حافظ.